بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، اتنا امپورٹنٹ کہ مجھے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو نئے سرے سے بنانا پڑی، اور وہ ٹاپک ہے مرکری ریٹروگریڈ اینڈ پائسس۔ پائسس میں مرکری ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے 25 فیبرری سے لے کر تو 20 مارچ تک، اور اسے ایک ہفتہ پہلے اس نے اسٹیشن رہنا ہے اور اس کے ایک ہفتہ بعد اس نے اسٹیشن رہنا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بہت زیادہ اس ٹائم میں جب مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے پائسس میں، اور اس ٹائم پہ وہاں سن بھی ہے، راہو بھی ہے، اور وہاں پر وینس بھی ہے، اور ان کا ریٹروگریڈ کا آپس میں کنجنکشن بھی بہت کلوز یہ سارے پلینٹس ہوں گے۔ سو دیٹ ٹائم از ایکسٹریملی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں موسٹ زوڈیاک کا ون آف دا موسٹ مسٹیکل اینڈ کنفیوزنگ، انٹیوٹیو اینڈ کارمک ریٹروگریڈ۔ اس ریٹروگریڈ میں ہر کسی کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو مرکری ہے نا، یہ رول کرتا ہے تھنکنگ کو، لاجک کو، کانٹریکٹس کو، ہمارے جو جتنے بھی ٹریولز ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، بیسیکلی انفارمیشن فلو کو مرکری ریٹروگریڈ کرتا ہے، مرکری ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پائسس کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پائسس ریپرزینٹ کرتا ہے اینڈس کو، دی اینڈ، جس کو ہم دی اینڈنگ کہتے ہیں، بیکاز یہ لاسٹ سائن ہے زوڈیاک کا۔ ایلیوژنس کو، ڈریم کو، انٹیویشنس کو، ہائر فیتھ کو، ہائر وزڈم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیوژنس کو۔ اور اس کے بعد جو مرکری ہے، اس کا فال ہوتا ہے پائسس میں۔ مرکری اینڈ پائسس یہ دونوں، ان کا کنیکشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ مرکری یہاں پر زوال میں ہوتا ہے، کیونکہ مرکری کہتا ہے لاجک، مجھے ہر چیز کا لاجک چاہیے، سائنٹیفکلی بات کو پروف کرو۔ اور یہ جو پائسس ہے، یہ سینٹیمنٹس کو، ایموشنس کو، اللاجیکل تھنکنگ کو، لو کو، وہ ساری چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ان پر بلیو کرتا ہے۔ سو مرکری یہاں پر ہوتا ہے انکمفرٹیبل۔ سو مرکری کا ڈسکمفرٹ میں ہونا اور اس کے بعد ریٹروگریڈ ہو جانا، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ہم سب کے لیے انڈیویجولی بھی اور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی ہے زندگیاں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ ٹف پیچ شروع ہونے جا رہا ہے 25 فیبرری 20 مارچ، اور چند دن اس سے پہلے اور چند دن اس کے بعد۔ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے جس میں ساری دنیا داخل ہو رہی ہے، اس لیے مجھے یہ بنانی پڑی۔ اور جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیسک تھیمز کی، کور تھیمز، کہ بنیادی طور پر مرکری ریٹروگریڈ ان پائسس، اس کی تھیمز کیا ہیں، یہ یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے، الفاظ ہے، یا تو یہ مس انڈرسٹینڈ کیے جاتے ہیں، یا یہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور ان سے بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ورڈز کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس بیکاز آئدر یا تو وہ مس انڈرسٹینڈ کیے جاتے ہیں یا وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ لوگ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، لوگ ہنٹس میں بات کرتے ہیں، یا خاموشی، کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے، سائلنس شروع ہو جاتا ہے، یا بات کو گھما پھرا کے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے لوگ سوچ نہیں رہے ہیں، فیل کر رہا ہے، نو بڈی از تھنکنگ۔ اس کے بعد مس لیڈنگ کمیونیکیشنس ہوتی، بہت زیادہ افواہیں، بہت زیادہ گاسپ، بہت زیادہ جھوٹ سچ۔ پھر اس کے بعد جو سیکرٹس ہوتے ہیں، چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، وہ فاش ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسکینڈلس بہت زیادہ پولیٹیکل، اور جو میڈیا، پولیٹیکل اینڈ میڈیا، یہ دو چیزیں کیونکہ یہاں سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ان کے جو اسکینڈلس ہیں وہ باہر آنے لگ جاتے ہیں۔ جو چھپے ہوئے سچ ہوتے ہیں وہ ایک دم ظاہر ہو جاتے ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے رازوں کے اوپر سے۔ اور پھر اس کے ساتھ رومانٹک کنفیوژن بھی ہوتا ہے، رومانٹک لائفز بھی سب کی ون وے اور انادر ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہیں، اس میں مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ گیس لائٹنگ تھیمز آپ سمجھ لیجئے بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہم آئیڈلائزیشن کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہم کسی کو آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم آئیڈلائز کر رہے تھے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، ہمارے آنکھوں سے جو پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر موسٹ آف دا ٹائمز جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے مرکری پائسس میں، تو آپ کا کوئی ایکس پارٹنر،
پرانی محبت, کوئی پرانے سلسلے جو ماضی میں کہیں کھو گئے ہیں وہ ری ایمرج کر جاتے ہیں, وہ سامنے آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو پرانے اسپریچول کوئی مینٹور یا آپ سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں, اور اسپریچول مینٹورس کنیکٹ کرتے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے اسے ڈیجا وو کہتے ہیں, یعنی کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. ڈیجا وو مومنٹس بہت زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں. پھر جتنے بھی ڈیوائسز ہیں, فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, گاڑی ہے, یہ چیزیں, ان کو پانی سے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بہت خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, ہاتھ میں چائے اور وہ لیپ ٹاپ پر گر جائے. سمبولیکلی بتا رہی ہوں. اس کے بعد واٹر ٹریول, جو لوگ پانی کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں, یا اس حوالے سے کافی پرابلمز آ جاتے ہیں. ای میلز کا, وائس میسیجز کا گم جانا اس میں ہوتا ہے. مس سینڈ میسیجز, کسی کو بھیجنا ہوتا ہے ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ چیز جو ہر کوئی اس پیریڈ میں اسے ایکسپیرینس کرے گا ون وے اور انادر, وہ ہے برین فاگ. کہ آپ کا برین جو ہے وہ فاگ میں چلا جاتا ہے, دھندلا جاتی ہیں سوچیں, خیالات آپ کے دھندلا جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انکریز نوسٹالجیا, ماضی کی یاد, بازگشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ, بلا وجہ پرانی باتوں کا یاد آنا, بلا وجہ پرانے زخموں کا چھل جانا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد موسٹلی اس ٹائم پہ ہم ایسے ایکٹ کرتے ہیں ہم سارے, کہ جیسے آپ محسوس پہلے کر لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں. ناراض پہلے ہو جاتے ہیں, سوچتے بعد میں ناراضگی کی وجہ بھی تھی یا نہیں. اور اس کے بعد اسکیپزم, فرار, حالات سے فرار, لوگوں سے فرار, ماحول سے فرار, اسکیپزم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک یہ تو جیسے اگر آپ نے جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے, میں نے پیچھے بہت ساری ہر مرکری ریٹروگریڈ پر میں نے شارٹ ویڈیوز بنائی ہیں, کیونکہ وہ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہوتے تھے یا اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے تھے. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوگا وہ اپنے ساتھ یہ چیزیں تو لائے گا, مس کمیونیکیشن, چابیاں رکھ کے بھول جانا, چیزوں کا گمنا, ڈیوائسز کا خراب ہونا, یہ ساری چیزیں, کمیونیکیشن ڈسرپشن از دا ہائی لائٹ. لیکن یہاں پر ایک تو پائسس کی بات, اور دوسری بات کہ یہ ان دا مڈل آف, آپ سمجھ لیجئے جسے ہم کہتے ہیں ایکلپس سیزن, وہاں پر جہاں پر ایکلپس ہو کر گزرا 28-29 ڈگری ایکویریس پر سورج گرہن گزرا, اور اس کے بعد 3 مارچ کو چاند گرہن لگنا, اور اس کے بیچ میں ریٹروگریڈ ہو گیا. آپ سمجھ لیجئے ایک تو چاند گرہن اور سورج گرہن, ویسے ہی یہ سیزن جو ہوتا ہے 1 مہینہ کا, یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے. اور یہ ریسیٹ ٹائم ہے نا, ہماری زندگیاں ریسیٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایکلپس کے اس میں بھی کہ یہ اس میں انرجی فاسٹ ہو جاتی ہے, چیزیں جلدی پش ہوتی ہیں اور ریسیٹ ہوتی ہے ڈیسٹنی. اور اس کے بیچ میں اتنا ڈیفیکلٹ ریٹروگریڈ آ جائے تو لائف جو ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ریہرسل سمجھ لیجئے. اس کو آپ چیزوں کا جو بہت تیزی سے موو ہو رہی ہیں ان کا ایک ہی جگہ پر گھومنا, سب کا گرداب میں, یا جیسے وہ بھنور ہوتا ہے بھنور میں پھنسنا, یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہم جذبات کے بھنور میں پھنس سکتے ہیں, ہم حالات کے بھنور میں پھنس سکتے ہیں, ہم جھوٹ کے بھنور میں پھنس سکتے ہیں. ہر بندہ زندگی کے جس بھی محاذ میں وہ وہاں کہیں کسی گرداب میں یا کسی بھنور میں پھنس سکتا ہے. اس چیز سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اور اس کا اثر ہمارے ملک پر کیا ہونے جا رہا ہے, ہمارے ملک پر یہ جو ایکلپس کی سچویشن ہے اور یہ مرکری ریٹروگریڈ کی سچویشن ہے, اس کا اثر ہمارے ملک پر, کنٹری پر, اور ورلڈ اوور پالیٹکس پر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو ویسے تو ہمیں بہت ڈیٹیل میں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال آپ کم کو زیادہ سمجھے. دیکھیے, ایک تو ہو رہا ہے پائسس ایکویریس کے بارڈر لائن پر گرہن, سورج گرہن, اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ورکو میں, یعنی کہ اینڈنگز بھی بہت زیادہ ہیں اور نیو بگننگز بھی بہت زیادہ ہیں. اس میں جتنی کوئی جیسے چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں, اس طرح کے راز ابھر کر سامنے آئیں گے. بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے وہ عام پبلک کو پتہ لگنے لگ جائے گا. وہ چیزیں جو عام پبلک سے چھپائی جاتی ہیں نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر, وہ دکھائی جائیں گی. اس کے بعد انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. بہت زیادہ ایسی باتیں جو عام پبلک کو نہیں پتہ تھی کہ واٹ از انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کا رول کیا ہے اور وہ کس طرح سے گیم پلے کر, یہ گرینڈ پلانز جو ہے نا یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, لیک ہو جائیں گے. کچھ اس طرح کی میجر لیکس یا مس انفارمیشن سامنے آئیں گی اور پوری دنیا میں ایک کنفیوژن کا ماحول ہوگا. اور یہ وقت دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے بہت مشکل وقت ہونے جا رہا ہے. اس میں حکومتوں کا گرنا,
یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جنگوں کا اعلان، جنگوں کا ہونا، کیونکہ کنفیوژن ہے نا، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمیاں ہیں. سو اس میں غلط فیصلے بہت زیادہ، اور جو بڑی میجر کنٹریز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کی تھی پلوٹو لیڈر کے حوالے سے، اس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں. وہ میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے، شارٹ ویڈیو بنائی ہے، پارٹ 2 میں نے اس کا بنایا ہے، وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ٹائم عمران کے حوالے سے، عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اب چونکہ میں نے آپ کو بریف، آپ سمجھے ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے ابھی، کہ اس کو یہ کیا چیز ہے، یہ اتنی ڈیفیکلٹ چیز کہ ریٹروگریڈ ایک فال میں مرکری کو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، اور اوشن میں سمجھ لیجئے اوشن ہے، اوشن آف کنفیوژن ہے، وہاں یہ ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر گرہن بھی لگ رہے ہیں، گرہن بھی بہت اسٹرانگ ہے، فل مون، بلڈ مون کو گرہن لگنے جا رہا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام زندگی سے ہٹ کر ہیں، اور اس کے بعد بہت زیادہ تبدیلیاں آپ کو دکھائی دیں گی کہ ہماری زندگیاں جو ہے انڈیویجول بھی اور نیشنل بھی، کلیکٹیو بھی، ہم بہت بڑی بڑی تبدیلیوں سے گزریں گے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ 20 مارچ، آپ سمجھ لیجیے 25 فروری ایک کٹ آف ڈیٹ ہے اور 20 مارچ ایک دوسری کٹ آف ڈیٹ ہے. 20 مارچ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو آپ نے ہینڈل کیسے کیا. اگر آپ انہیں طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو قدرت کی ہر چیز بہتر ہوتی ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. سو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کی کہ میں آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ نے کس محاذ پر لڑنا ہے، تاکہ آپ کا جہاں پر یہ انرجی، جہاں پر یہ وائبز فال کر رہی ہیں، ان وائبز کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. مقصد صرف یہ ہے اس ویڈیو کا کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اس دوران میں 20 مارچ کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ اتنی زیادہ تبدیلیاں، اتنا زیادہ ان ایکسپیکٹڈ حالات، ایسا ماحول کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ جن باتوں کو آپ کبھی سوچتے تھے یا جن کے بارے میں آپ کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتی ہیں، وہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے خوابوں کی تعبیریں ہوں، آپ کے خواب سچ ہو کہ آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ آپ نے ان وائبس کو، ایکلپس وائبس کو بھی اور ریٹروگریڈ، مرکری ریٹروگریڈ وائبس کو بھی پراپرلی ہینڈل کر لیا ہوگا. سو اب چلتے ہیں ون آفٹر انادر، سائن بائی سائن. اینڈ سب سے پہلے ایریز. جو ہمارے ایریز دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ریٹروگریڈ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، 12ویں گھر میں ہے، اور وہاں پر راہو اور ساری ایکٹیویٹی، اور نیا ابھی آپ کے گھر میں نیپچون اور سیگیٹیریس آئے ہیں. نیپچون اور سیٹرن ابھی بھی آپ کے گھر میں آئے ہیں. سو آپ کی زندگی میں ریسیٹ کا بٹن ویسے ہی دبا ہوا ہے. اس پہ جب 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا مرکری، تو وہ آپ کے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. وہ چیزیں جس سے آپ بے خبر ہیں، جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی آستین میں کتنے سانپ آپ نے پالے میں، کن کو آپ دودھ پلا کے پال رہے تھے، کون سے سانپوں کو، کنہیں آپ نے اپنے ارد گرد اپنے دشمن جو تھے ان کو مضبوط کیا ہوا تھا. ایک دم آپ پہ ظاہر ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ who is who and what is what، یہ آپ پر ظاہر ہوگا. ایک روحانی بیداری، اسپرچول اویکننگ، یہ بھی بہت اسٹرانگ میسج ہے آپ کے لیے. آپ اپنی گٹ فیلنگ کو، انٹیویشن کو، چھٹی حس کو، اس کو بھی آپ نے جس سے کہتے ہیں کہ اس پر توجہ دینی ہے کہ آپ کو اگر کوئی انفارمیشن ملتی ہے آپ کے خوابوں کے تھرو، آپ کو یونیورس کمیونیکیشن آپ کی ہوتی ہے یونیورس کے ساتھ، آپ کو کوئی میسیجز مل رہے ہوتے ہیں، کوئی نمبر آپ بار بار دیکھتے ہیں، کوئی کالر بار بار دیکھتے ہیں، کوئی جانور بار بار دیکھتے ہیں، سم تھنگ جو بار بار یونیورس آپ کو کوئی میسیج دے رہا ہوتا ہے اس کے تھرو، تو وہ اگر آپ اس پر آپ غور کریں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور آپ کے جو یہ ٹائم ہے نا، یہ میجر کارمک کلوجر کا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک ٹائم ہوتا ہے جسے ہم کارمک ٹائم ہوتا ہے. تو 2000 پچھلا سال جو گزرا 25 یہ ویسے ہی کارمک ایئر تھا، اور یہ آپ کے لیے کارمک کلوجر ہے، کلوز ہونے کا. بہت ساری چیزوں کو کلوجر مل جائے گا once and for all. اور یہ میجر اس کا چیز ہے. آپ نے اس دوران میں جو آپ کے لیے بیسیکلی جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو نا ریسٹ کریں. ریسٹ یور مائنڈ.
اس کے بعد اپنے جو آپ کے پرانے زخم ہیں ان کو وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آئیں گے، انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور امپلسو ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو ریسٹ، ریفریش اینڈ دین ریسٹارٹ، یہ اپنی زندگی کے لیے آپ ایک وہ بنا لیجئے اصول. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس جو دوست ہیں ان کے لیے مرکری ریٹروگریڈ ان کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 11ویں گھر کی جو ساری تھیمز ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں. اب 11واں گھر ہوتا ہے آپ کے خوابوں کا، دوستوں کا، آپ کی نیٹ ورکنگ کا. سو یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگس، دوستوں میں جھگڑا ہو جانا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جانا، آپ کی ٹیم کا آپس میں لڑ پڑنا، وہ چیزیں جو آپ نے بڑی مشکل سے وہ چیزیں جو ارینج کی جگہ پہ رکھی ان کا ایک دم ڈسٹرب ہو جانا. سو جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جن کو آپ ساتھ لے کر چل رہے تھے، جنہیں آپ نے سکھایا تھا، پڑھایا تھا، بنایا تھا، وہ جو لوگ ہیں وہ اگر آپ سے روٹ کر جانے لگیں تو آپ منانے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی میجر جو مس انڈرسٹینڈنگس ہو گئی ہوں گی لوگوں کو، اور اس ٹائم پر آپ کا سوشل سرکل بھی چینج ہو سکتا ہے، آپ نئے لوگوں سے بھی مل سکتے ہیں. آپ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو گولز ہوتے ہیں، آپ کی جو لانگ ٹرم گولز آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. بہت ساری آپ کی سوچیں آ سکتی ہیں. آپ کا جو جہاں پر آپ کو فوکس جو ہے نا وہ آپ کا سوشل سرکل ہے، آپ کی انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کی دوستی ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کی جو دوستیاں ہیں، جو آپ کی فرینڈشپس ہیں، وہ یہاں پر بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں. اب نیکسٹ سائن چلتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کو مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ مرکری ان کا رولر ہے. اور جس وقت مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو وہ ایک لمبا ٹائم ہے جو اس نے آپ کے 10ویں گھر میں گزارنا ہے، 10th ہاؤس میں. سو آپ کا جو کریئر کنفیوژن ہے، یعنی 10ویں گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پر کنفیوژن ہو سکتا ہے. آپ کا جو پبلک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی غلط مس انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے. آپ کی ریپوٹیشن، نام، شہرت، آپ نے آپ کی بات کو کسی اور رنگ دے کے پبلک میں پھیلا دینا، آپ کے اوپر جھوٹے قسم کے الزام لگ جانا، جھوٹی قسم کی یعنی کہ آپ کے پبلک امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جانا، بلا وجہ کی افواہوں کا شکار ہو جانا. اور جیسے آپ کی اتھارٹیز ہیں یا جو آپ کے بڑے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھنے لگ جائیں، آپ سے کویسچن کریں، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں، اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی اس ٹائم پہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ریٹروگریڈ ہے یہ آپ کی پوری لائف کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ری ڈیفائن کر دیں. نئے سرے سے آپ جو ہے وہ جاب یا کریئر یا اپنے انٹریکشن یا اپنی ریپوٹیشن کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اس دوران میں آپ کو اگر آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں نئی جاب کے، نئے کریئر کے، نئے آپشنز اگر آپ کو دستیاب ہوتے ہیں تو ان پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یو کین تھنک اباؤٹ چینجنگ یور لائن اینڈ یور ڈائریکشن ان لائف. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جتنے بھی میلز، مرد ہوتے ہیں زندگی میں، یور فادر، یور برادر، یور سن، ان کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگس اور کنفیوژنس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور اتھارٹیز کے ساتھ، باسز کے ساتھ، باس سے لڑنا نہیں. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ باس از آلویز رائٹ. اگر آپ یہ ایکشن اپنا لیں گے نا کہ باس از آلویز رائٹ، تو مے بی یو ول فیل بیٹر. اور مرکری ریٹروگریڈ آپ کو انگزائٹی بھی دے سکتا ہے، بے چینی بھی دے سکتا ہے، کنفیوژن بھی دے سکتا ہے. آپ کا رولر ہے، وینس 7 ہے، آپ کو رومانٹک کنفیوژنس بھی ہو سکتے ہیں آپ کا، کیونکہ اس دوران میں میرا حال ہے 27 تاریخ کو ان کا کنجنکشن بھی ہے وینس کا اور آپ کے رولر مرکری کا. سو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے رومانٹکلی اپسیٹنگ بھی ہو سکتا ہے، رومانٹک آپ کو اس میں کنفیوژنس بھی ہو سکتے ہیں. اور سن بھی یہی موجود ہے، اور آپ کے ذات کے اوپر، آپ کی آئیڈینٹی کے اوپر سوال بھی ہو سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل ان یور جسے ہم کہتے ہیں اپنی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، اپنی شہرت کے حوالے سے بہت کیئرفل رہیے گا، اور فوراً ایڈریس کیجیے گا کلیئر ہیڈڈ ہو کر، کنفیوژن کے بغیر. اب چلتے ہیں نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا یہ جو ریٹروگریڈ ہے ان کے ہو رہا ہے ان کے 9th ہاؤس میں. 9th ہاؤس ہوتا ہے ایجوکیشن کا، ٹریول کا، آپ کے فیتھ کا.
تو آپ نے ان دنوں اگر ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، یہ ویسے ہی ٹریول کے لیے مرکری ریٹروگریڈ کنفیوژنس کریٹ کر دیتا ہے، پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے. اگر آپ ٹریول کریں، اگر آپ سٹی میں بھی ٹریول کر رہے ہیں، فرام وین ایور یو آر موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر، اس میں پرابلم آ سکتی ہے. وین ایور آپ کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ سے جب دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے یا کمیونیکیشن ہے، تھرو ورڈز ہے، تھرو فون ہے، تھرو ای میلز ہے، یا بائی روڈ ہے، وہ ساری چیزیں ڈسٹرپشن کا شکار ہو سکتی ہیں. آپ کی فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، بس نکل سکتی ہے، گاڑی پنکچر ہو سکتی ہے، آپ ٹریفک جام میں پھنس سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری سچویشن. آپ کا کمپیوٹر ہیک ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، یا جیسے انٹرنیٹ سلو ہو جائے، انٹرنیٹ بند ہو جائے، فون بند ہو جائے، ایسی ساری سچویشن. تو بی پریپیئرڈ فار دس. اور یہ اتنا زیادہ آپ کو اس صورت میں ہارمفل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں باہر جانے کے لیے، اور اگر آپ لیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بھی میٹنگ ہے، اور جتنی امپورٹنٹ آپ کی میٹنگ ہے، جتنا اہم آپ کو کسی جگہ پہنچنا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی جلدی نکلنے کی کوشش کیجیے. اور ناؤ اسی کہ لیو دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے، ایک تو آپ کے 25 تاریخ کو یہ لگنا ہے نا، تو 17 کو آپ کے رولر کو گرہن لگا تھا، اور ابھی گرہن ٹائم چل رہا. ابھی سیزن میں ہم ہیں جہاں پر ویسے ہی لیو دوست جو ہے وہ گرہن سیزن میں انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا انہیں عجیب سی نا ایک پرابلم ہوتی ہے، جیسے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، فور نو ریزن گھبرانے لگ جاتے ہیں، فور نو ریزن ان کا غصہ عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی 8ویں گھر میں آپ کا 8واں گھر بنتا ہے، جہاں پر یہ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے وراثت کا، آپ کے شیئرڈ ریسورسز کا، آپ کی جو قانونی معاملات ہیں ان کا، اور آپ کے سیکرٹس کا. سو جتنا کوئی سالڈ آپ کا سیکرٹ ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں آپ کا سیکرٹ آؤٹ نہ ہو، اتنا زیادہ اپنے سیکرٹس کو آپ نے اپنا پاسورڈ بدل دیجئے، اپنا سیکرٹس کو ڈبل وہ تالے میں بند کر دیجئے. بیکاز دس از دا ٹائم جہاں پر آپ کو ایک تو سیکرٹس آپ کے آؤٹ ہو سکتے ہیں، فائنینشیل کنفیوژن ہو سکتا ہے، اور فائنینشیل کنفیوژن ہو سکتا ہے اراؤنڈ شیئرڈ منی. آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ امبیزلمنٹ جسے ہم غبن کہتے ہیں، یہ بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. اور پھر پاور اسٹرگل، ہو از دا باس، یہ جھگڑا ان دنوں بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کس کا چلے گا، کون ڈیسیشن لے گا. یہ مسئلہ بہت زیادہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے، یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ فائنینشیل ریسٹرکچر کریں، اپنی فائنینشیل سچویشن جتنی بھی ہے اس کو ریسٹرکچر کریں، نئے سرے سے اس کو دیکھیں، اور نئے سرے سے نئے اصول بنائیں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ورگو کی طرف. ورگو کا یہ مرکری ورگو کا رولر ہے. اب مرکری جو ہے آپ کا رولر ہے، اور یہ جا کر اپنی فال میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور وہیں پر ایکسس جو ہے اس کا وہی ہے جو گرہنوں کا ایکسس ہے. سو آپ کے لیے یہ ڈبل جیپرڈی ہے، آپ کے لیے یہ ڈبل اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اب ڈبل اسٹرانگ اس طرح سے ہو رہا ہے، ڈبل ٹرپل سمجھ لیجیے یہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بنتا ہے آپ کا 7واں گھر. 7واں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپس کا، جسے ہم شادی کا گھر کہتے ہیں، دنیا کا گھر کہتے ہیں، آپ کے لیگل کانٹریکٹ کا گھر کہتے ہیں. پچھلے 2-2.5 سالوں میں اس گھر کو بہت جھٹکے لگے، اور یہاں پر اب آ کر راہو بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، راہو بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ویسے ہی آپ کی جو 7th ہاؤس ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کر رہا ہے. اور وہیں پر اب آ کر لگ گیا گرہن، اور وہیں پر اب آ کر لگ گیا آپ کا یہ مرکری ریٹروگریڈ. اور اس کے بعد 3 مارچ کو آپ کے اپنے گھر میں چاند گرہن لگنا ہے. سو آپ کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ، یہ ٹائم، یہ فیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیفور 3 مارچ اینڈ 3 مارچ کی ویک بعد آپ کو ہر اسٹیپ بہت کیئرفلی لینا ہے، خاص طور پہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ کا اسپاؤس، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کے جو ریلیشن شپ، جتنے بھی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہیں، وہ مس کمیونیکیشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹوٹنے بگڑنے کے فیز میں آ سکتے ہیں. اور آپ کے جو ان ایکسپیکٹڈلی جو آپ کا ایکس لور ہوتا ہے، یا ایکس آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، ماضی کی محبت کوئی آپ کی زندگی میں دوبارہ ان ایکسپیکٹڈلی غیر متوقع طور پہ ری اپیئر ہو سکتی ہے. اور میرج جو ہے نا وہ ہائی لائٹڈ تھیم ہے.
मैरिज मीन्स दो फोर्सेस जो बिल्कुल अपोजिंग होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल दो मुख्तलिफ फोर्सेस होती हैं जो आपस में मिलती हैं. दिस इज़ मैरिज. इसको आप सिंबॉलिकली समझ लीजिए कि ये जो मैरिज थीम है ना, ये आपकी सारी ज़िंदगी में जहाँ पर भी दो मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस मिली हुई हैं, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूजन आ सकता है. लिहाजा आपने अपने रिलेशनशिप्स को, और वो तमाम तरह रिलेशनशिप जिनके साथ आप जो मैटर करते हैं आपके लिए, उनके लिए आप केयरफुल रहिए. और ये टाइम may bring commitment और separation. दो चीज़ें हैं, either commitment और separation. You need to be very clear, very focused कि आप क्या स्टेप उठा रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन आपकी तरफ से शुरू हो सकती है और आपका जो रूलर है वो कन्फ्यूजन का शिकार. सो क्लियर हेडेड अपने आप को रखिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रीसेट कीजिए और फिर रीस्टार्ट कीजिए. टेक योर टाइम, रिवाइज कीजिए, लगा दीजिए अपनी ज़िंदगी के साथ, हर चीज़ को रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, रीविजिट कीजिए. सो दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट आपके लिए टाइम फ्रॉम 25th फरवरी 30th मार्च तक, एंड कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद. सो दिस टाइम नीड्स अ लॉट ऑफ कॉशन आपसे. अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ. लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो ग्रहण है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके छठे घर में लगा है. सॉरी, ग्रहण कह रही हूँ, ग्रहण क्योंकि यहाँ करीब ही लगा था, 28-29 डिग्री पे सूरज ग्रहण बिल्कुल करीब. सो ग्रहण का वही एरिया भी बनता है और वहाँ पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है. सन, वीनस, आपका रूलर भी मरकरी के साथ इस टाइम पर 27-28 को कंजंक्शन भी है मरकरी का और आपके रूलर वीनस का. सो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन जो है ये थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसकी जो बेसिक अहमियत है ना, वो आपके लिए आप समझ लीजिए कन्फ्यूजन है. आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज़ छठा घर जो होता है ये हेल्थ का होता है, जॉब का होता है और डेली रूटीन्स का होता है. आपके डेली रूटीन्स जो है, डेली स्केड्यूल जो है, जो आपने टाइम टेबल बनाया, जैसे आप वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप जिस तरह से अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, उस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं. यानी कि आपका इरादा मशरिक़ की तरफ है, पहुँच आप मगरिब के बिल्कुल एंड अपोजिट आप चले जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एवरी स्टेप दैट यू टेक. जब भी आप घर से बाहर जाए, बी वेरी केयरफुल. अपने मूड को ठीक रखने की कोशिश कीजिए. आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है. आपको आम दिनों से ज़्यादा सर दर्द हो सकता है, आम दिनों से ज़्यादा आपको चोट लग सकती है, या आम दिनों से ज़्यादा खुदा न खास्ता आप गिर सकते हैं, या इस तरह से अपने आप को कुछ चोट पहुंचा सकते हैं. कुछ इस तरह का माइंड, जैसे जहन कहीं और है, आप खुद कहीं और है और आप गाड़ी चला रहे हैं और फिर आप कोई गलत मोड़ ले लेते हैं. दैट सिंबल, दिस इज़ सिम्बॉलिकली. सो आप अपने आप को प्रेजेंट रखिए, अपने हाल में मौजूद रहिए और कोशिश ये करें कि आप इस दौरान कोई नई जॉब, कोई नया करियर, कुछ इस तरह से तलाश करने की कोशिश करें कि आपका जो यानी जो आपके पास जॉब है ये भी रहे और नई जॉब भी तलाश कीजिए और अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश कीजिए. कुदरत आपको मौका दे रही है कि आप अपनी रूटीन को सेट करें. और ये जो डिस्ट्रप्शंस आएंगी ये सिर्फ इसलिए आएंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ पर चीज़ें ठीक होने वाली हैं, कहाँ पर आप कंफ्यूजन अपने लिए और दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हैं. सो यहाँ इसका आपने ध्यान रखना है. एंड बी वेरी वेरी जेंटल एंड केयरफुल विद योरसेल्फ. खुद को हैप्पी रखिए और ख़ुद को कन्फ्यूजन से परे रखिए, क्योंकि जब हमारे लिब्रा दोस्त कन्फ्यूज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कन्फ्यूजन जो है वो इन्हें परेशान भी करता है और इनके हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर देता है. सो इसलिए आपने जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब होने नहीं देना कि डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, ऑब्सेशन में, ज़िद में नहीं फंसना और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना और इस टाइम को गुजार देना. अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ. हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो रेट्रोग्रेड है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली ये जो ग्रहण है ये आपको इफेक्ट कर रहा है. आपके जो दोनों रूलर्स हैं मार्स और
پلوٹو وہ دونوں اس وقت ایکویریس میں ہیں، اور ایکویریس میں ہی ایکویریس کی لاسٹ ڈگری پہ جو 9 ڈگری پہ ایٹ دا بیریئر آف پائسس گرہن لگا تھا. سو آپ کے رولرز دونوں وہاں موجود تھے. مارچ تو بہت قریب تھا سن کے جب گرہن لگا. اس کے بعد پھر اب مرکری ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے آ کر آپ کے 5th ہاؤس میں. 5th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ بندے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، آپ کی خوشی کے ساتھ، آپ کے رومانس کے ساتھ، آپ کے اسپورٹس کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ. وہ اسکارپیو دوست جو کہ میڈیا میں ہیں ان کے لیے یہ ٹائم کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کنفیوژن کا ہو سکتا ہے اور پریشانی کا ہو سکتا ہے. میڈیا سے میری ایک مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی فیلڈ آف کمیونیکیشن میں ہیں، جیسے کہ آپ مارکیٹنگ میں ہیں، آپ کمیونیکیشن میں ہیں، آپ پریزنٹیشنس میں ہیں، یا آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ یو آر سمبولیکلی فار ایگزامپل آپ اپنا پروڈکٹ کسی کو سیل کر رہے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ویئر ایور ہو جو سیلس مین ہیں، جو سیلس پیپل ہیں، ان کے لیے جہاں پر بھی جو بھی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کافی زیادہ میٹر کرتا ہے یہ ریٹروگریڈ، بیکاز یہ آپ کو آپ کی بات کو ابہام، ایمبیگوٹی یا کنفیوژن میں کنورٹ کر سکتا ہے. لوگ آپ کی بات کا غلط مطلب لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے، آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، آپ کہہ کچھ جائیں، اور چیز جو ہے وہ ساری کی ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے. اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد یہاں پر اس ریٹروگریڈ کے دوران آپ کو رومانٹک نوسٹالجیا بہت ہو سکتا ہے. ماضی کی جو آپ کے رومانسز تھے ان کے بارے میں کافی زیادہ آپ یاد ماضی رومانٹک وہ آپ کی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ایموشنلی جیسے جذباتی طور پر آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں، اوور سینسٹیو ہو سکتے ہیں، ولنریبل ہو سکتے ہیں. ذرا سی بات جو ہے وہ چھوٹا سا کوئی بھی ایک بات بہت بڑا چین ریاکشن آپ کے اندر ٹریگر کر سکتی ہے. آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ یا اپنی فیملی کے جو ینگسٹرز ریلیٹڈ ہیں اس کے حوالے سے کافی سارے جو معاملات ہیں وہ ریسرفیس کر سکتے ہیں. بچوں کی جو پرابلمز یا وریز آپ کو تھیں وہ دوبارہ ریسرفیس کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے آپ ان لو بھی ہو سکتے ہیں. وہ سم ٹائمز کیا اسے کہتے ہیں، بیکاز راہو بھی یہیں پر موجود ہے اور یہاں مرکری کا ریٹروگریڈ بھی ہے. سو اس کو ہم کئی دفعہ بہت سارے اسکارپیوز اس کو ڈیسٹنی مومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے لائف میں ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیسٹنی مومنٹس ان لو. دیٹس ویری بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کو لگے کہ قسمت میں یہ ایسے تھا، اس نے ایسے ہونا تھا، اور وہ آپ کو ڈیجا وہ بھی ہو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ، اسٹے کلیئر، اسٹے فوکسڈ. اینڈ ناؤ اب ہم نیکسٹ سائن پر چلتے ہیں، سیگیٹیریس کی طرف. سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہے یہ ان کے چوتھے گھر میں لگ رہا ہے. اٹس اے 4th ہاؤس، اور جو 4th ہاؤس ہوتا ہے دیٹ از فیملی ہاؤس. فیملی ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں 4th ہاؤسز بنیادیں، گھر، روٹس، آپ کی فیملی، آپ کے ماں کا گھر، جتنی بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں اس کے حوالے سے. اور یہ فیملی میں، خاندان میں، گھر میں، گھریلو معاملات میں مس انڈرسٹینڈنگ کا وقت ہو سکتا ہے. وہ پرانی باتیں، وہ چیزیں جو ہم نے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، کلازٹس میں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، سارا کچھ کہیں چھپایا ہوتا ہے وہ ایک دم سامنے آ جاتا ہے. بالکل جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کوئی نہ دیکھے، کسی کو نہ پتہ چلے، وہ ایک دم ٹاک آف دا ٹاؤن بن سکتی ہے فیملی کے حوالے سے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اس کے حوالے سے. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا کوئی گھر ہے، اس کے پیپر ورک ہے، اس کے گھر کے معاملات، گھر پراپرٹی کے کاغذات کے حوالے سے، اور جیسے ہوتا ہے نا آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تمام تر معاملات جو پیپر ورک کے ہیں، پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں، گھر ریلیٹڈ ہے، وراثت ریلیٹڈ ہے، ان کو ریویو کیجیے. اور کسی بھی چیز کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا، اور آپ نے پوری یہ کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں ہوں پیپر پر وہ بہت کلیئر ہوں. ایک نقطے کی غلطی بھی کوئی دوسرا اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سو دوسروں کا، آپ کا ڈس ایڈوانٹیج دوسروں کا ایڈوانٹیج بن سکتا ہے. اس پر دھیان رکھیے گا. اور اس پر دھیان رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کی جاسوسی ہو رہی ہو، آپ کی کوئی بات جو ہے وہ
ٹاک آف دا ٹاؤن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو. بی کیئرفل آن دیٹ. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکان کی طرف. کیپریکان دوستوں کے حوالے سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے ان کے 3rd ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, اور 3rd ہاؤس ہوتا ہے کمیونیکیشنس کا, اور اس کے بعد جو 3rd ہاؤس بھی کمیونیکیشنس کا ہوتا ہے اور مرکری بھی کمیونیکیشنس کا ہوتا ہے. سو آپ کو ڈبل ٹرپل ٹیٹرا ٹائمز کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے آل مینز آف کمیونیکیشن اور ہر طرح کی کمیونیکیشنس میں, کیونکہ کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کہیں پر بھی کوئی اڑچن آ سکتی ہے, اٹک سکتے ہیں, اور بات جو ہے وہ بہت زیادہ بلاسٹ ہو سکتی ہے. So you have to be very careful in all kinds of communication. آپ کی گاڑی کا بھی پرابلم آ سکتا ہے, آپ کی سواری کا پرابلم آ سکتا ہے, آپ ٹریفک جیمز میں پھنس سکتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے, آپ کا موبائل مس پلیس ہو سکتا ہے, آپ کا خراب ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ, یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں پاسبلٹیز ہیں آپ کے لیے, بیکاز 3rd ہاؤس اور کمیونیکیشن. سو اور کمیونیکیشن کا رولر کمیونیکیشن کے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, سو کمیونیکیشن میں کوئی بھی بھنڈ ہو سکتا ہے. سو بی کیئرفل ان آل کائنڈز آف کمیونیکیشن. ہر چیز کو رکھیے بلیک اینڈ وائٹ, کہیں پر کوئی گرے ایریا نہ چھوڑیں. جہاں پر آپ اتنی سی بھی چھوڑیں گے نا کوئی گنجائش, وہ اتنی سی گنجائش جو ہے وہ اتنی بڑی ہو کر آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی. سو بی ویری ویری کیئرفل ود آل دس. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں جو 3rd ہاؤس ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوکل زون کہتے ہیں, کیونکہ اس میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں سبلنگز, آپ کے بہن بھائی, آپ کے نیبرز, آپ کی کمیونٹی, آپ کا علاقہ, آپ کا ایریا. سو اس حوالے سے بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے, اور آپ نے بیسیکلی جو اس ٹائم پر کرنا ہے نا, وہ آپ نے ہر ڈاکیومنٹ کو بہت کلیئرلی اور کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے, اور آپ کے معاملات بہن بھائیوں کے ساتھ یا جن لوگوں کو آپ بہن بھائی سمجھتے ہیں یا اس لیول پر رکھتے ہیں, اس حوالے سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا, کلیئر ہیڈڈ ہونا پڑے گا, اور پریکٹیکل. دل کو تالا لگا دیجیے, دماغ کے ساتھ آپ نے ہر چیز کو بہت پریکٹیکلی اور کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوست جو ہیں ان کا ٹائم بہت اسٹرانگ چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ریٹروگریڈ کے بعد آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹھہراؤ, خوشی اور بہتری آ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے آپ بہت سارے کوئریز خود بھی اس چیز کو فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کو چاہے حالات بدلیں یا نہ بدلیں, یہ خود لائٹ ہیڈڈ اور لائٹ ویٹ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ ایسے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے راستے سے آپ کے پرابلمز ہٹ رہے ہیں, یو آر فیلنگ لائٹ. اور یہ ریٹروگریڈ جو ہے, یہ جو ایکلپس ہوا آپ کے بالکل اینڈ پر 28-29 ڈگری پر جو سورج گرہن آپ کے اس میں ہوا, اس کے بعد تو آپ کی زندگی ایک بہتری کی طرف اور بڑھ جائے گی, ایک سٹیپ اور بہتری کی طرف آپ کا بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو یہ ہے مرکری ریٹروگریڈ, یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے. یہ جب یہاں سے چلا جائے گا, ڈائریکٹ ہو جائے گا, دین دیٹ از دا ٹائم جب آپ بہت ایزی اور بہت ریلیکس اور کمپلیٹ چینج, کمپلیٹ پازیٹیو ریسیٹ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا. بہرحال یہ وقت تو آپ نے گزارنا ہے مرکری ریٹروگریڈ جو کہ 2nd ہاؤس میں ہے, اور یہ فائنانسز کا ہاؤس ہے اور سیلف ورتھ کا ہاؤس ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے فائنینشیل ایشوز بھی آ رہے تھے, اور ایشوز ود سیلف ورتھ بھی بہت زیادہ آ رہے تھے. سو یہاں پر آپ نے جسے کہتے ہیں نا منی میٹرز کو کلیئر رکھنا ہے. کسی کو ادھار دینے کی ضرورت نہیں ہے, ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. منی کے حوالے سے سارے آپ کو پیپرز کلیئر رکھنے ہیں. کوشش کریں جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو کم سے کم پیسے لے کر نکلیں, یا کیش کم لے کے نکلیں, یا ویلیوبلس کم لے کے نکلیں, کیونکہ آپ کہیں گرا سکتے ہیں, رکھ کے بھول سکتے ہیں, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ایوری تھنگ ویئر منی از کنسرنڈ, اور یور سیلف ورتھ, آپ کا سیلف کانفیڈنس جہاں پر ریلیٹڈ ہے, وہاں پر آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بات گرہ سے باندھ لیجیے کہ اس دوران میں نہ آپ نے ادھار لینا ہے اور نہ آپ نے ادھار دینا ہے. Now we move towards the last sign, Pisces. ہمارے Pisces دوستوں کے لیے ہر بار ہی مجھے کچھ ایکسٹرا مائل چلنا پڑتا ہے, کچھ ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے.
کیونکہ ہر ایونٹ جو کاسمک ایونٹس اس وقت چل رہے ہیں، کاسمک کلائمیٹ جو اس وقت چل رہا ہے، وہ اینڈنگس کی طرف جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں اینڈ کی طرف جا رہی ہیں اور نیو بگننگس کی طرف جا رہی ہیں. سو اب پائسس جو ہے ہمارا سائن، یہ اینڈنگس کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، سورج بھی یہاں پر غروب ہوتا ہے، سورج طلوع جا کر ہوتا ہے آپ کے اگلے اس میں، یعنی کہ سب یہاں پر اپنا ایجنڈا ختم کرتے ہیں، سن بھی اپنا ایجنڈا ختم کرتا ہے اور پھر نیو بگننگس شروع ہوتی ہیں. اب آپ کے گھر میں کیونکہ دنیا ساری میں تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے آپ کے گھر میں اتنی ایکٹیویٹی رہی. اور اب یہ جو نیو ایرا یا نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ٹائم جو شروع ہو رہا ہے، نیا دور جو دنیا کا شروع ہو رہا ہے، اس نئے دور کی یہ جو ہے اب لاسٹ آپ سمجھ لیجئے ہم اس کے اوپر اس کے پوائنٹ پر پہنچے. 2026 از دیٹ ٹائم، اور آبویسلی سارا کچھ آپ کے سائن میں ہی ہونا ہے. سو مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی اور مرکری کی بنتی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خواب دیکھو، مرکری کہتا ہے فل آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھو. سو اس طرح سے آپ کا اور مرکری کا کچھ پرابلم رہتا ہے. یہاں پر اب جب یہ مرکری ریٹروگریڈ ہے اور اس کے بعد جو ورگوں میں جا کے آپ کے 7ویں گھر میں چاند گرہن لگنا ہے، تو یہ ٹائم ویسے ہی آپ کی اپنی آئیڈینٹی کا، آپ کی اپنی ذات کا ریسیٹ کا ٹائم ہے، ریویژن کا ٹائم ہے، آپ کی نیو برتھ کا ٹائم ہے، جس کو ہم ظہور ثانی کہتے ہیں. دوبارہ سے آپ کا ظہور ہو رہا ہے. سو اس طرح کا معاملہ ہے. سو آپ کی جیسے آئیڈینٹی ریوائز ہو رہی ہے، لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ اس دور میں 25 فروری سے 20 مارچ تک آپ کو بہت دفعہ یہ سننے کو ملے گا کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ بدل گئے ہیں، آپ میں تبدیلی آ گئی ہے. سو اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور جو کہ صحیح بھی ہیں. آپ کے جو اس ٹائم پر آپ نے دنیا جو مرضی کہے، جو مرضی کرے، اپنے آپ کو کلیئر رکھیے گا. اپنے آپ کو ہر طرح کے کنفیوژن سے آپ نے بچا کر رکھنا ہے، کلیئر ہیڈڈ رہنا ہے، اور کمیونیکیشن کی آپ نے کیئر کرنی ہے. فائنانسز، یعنی کہ زندگی کے جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کی جاب ہے، چاہے وہ آپ کا کریئر ہے، چاہے وہ آپ کی ذات ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر رہنا ہے. کیونکہ چاروں طرف آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے ہر ایریا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ہر ایریا جہاں تبدیلی آ رہی ہے، وہ تبدیلی آپ نے کیئرفلی ہینڈل کرنی ہے اور اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا. دس از دا ٹائم جب آپ نے صرف اور صرف دماغ سے سوچنا ہے اور ایموشنز کو تالا لگا دینا ہے. کیونکہ نیپچون جو آپ کا رولر ہے وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں آ چکا ہے، اور دوسرا آپ کا جو رولر ہے وہ جوپیٹر اس وقت ریٹروگریڈ ہے کینسر، آپ کے 5th ہاؤس میں. لہٰذا ساری ایفرٹ آپ کو کچھ شعوری کوشش بہت زیادہ کرنی پڑے گی اس دوران 20 مارچ تک، کہ آپ ہر چیز کو ریگولر کر سکے اور چیزوں کو ان کے مقام پر، ان کی جگہ پہ رکھ سکے، کیونکہ دیٹ مائٹ کریٹ اے لاٹ آف کنفیوژن. سو دوستو، یہ تھا مرکری ریٹروگریڈ ان پائسس. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.